مجھے عورت کی قربت سے ڈر لگتا ہے۔ اذلان لاشاری ایک سائیکالوجسٹ کے پاس بیٹھا تھا۔ سامنے بیٹھی ڈاکٹر اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اذلان لاشاری اس وقت بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ اے سی والے کمرے میں بھی وہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس کے والد نے اس کا رشتہ اپنے دوست کی بیٹی سے طے کیا تھا، لیکن شادی کی رات کا سوچ کر اس پر ایک عجیب و غریب سا خوف طاری ہونے لگتا تھا۔ سامنے بیٹھی سائیکالوجسٹ اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں پین پکڑے کہنے لگی، آپ کو ہوتا کیا ہے؟ کس چیز سے خوف آتا ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے عورت سے خوف آتا ہے، خوبصورت جوان لڑکی سے خوف آتا ہے۔ ایک لڑکی کے ساتھ تنہا کمرے کا سوچ کر میں پسینے سے شرابور ہو جاتا ہوں۔ یہاں تک کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، ایک سائیکالوجسٹ ہیں، اور اس اے سی والے کمرے میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بھی یہ دیکھیں میرے ماتھے پر کتنا پسینہ ہے۔ مجھے خوف آ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ میرے قریب آئیں گی، میری شرٹ کے بٹن کھول کر میری شرٹ اتار دیں گی، پھر میری پینٹ۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہوا تھا اور سامنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھی ڈاکٹر فاران عباسی ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سامنے بیٹھا نوجوان اس سے اس قسم کی بات بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ کافی بدحواس تھا، ہاتھ میں پکڑے ٹیشو پیپر سے اپنا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب و غریب سا خوف تھا۔ فاران کو برا تو بہت لگا، لیکن اسے کچھ کہہ نہیں پائی کیونکہ یہ ایک ہیومن فوبیا کا کیس تھا۔ ڈاکٹر فاران اسے کہنے لگی، آپ سیٹوفوبیا کو سمجھ سکتے ہیں مسٹر اذلان۔ اذلان کہنے لگا، سے 1 مہینے بعد میری شادی ہے۔ میں ایک عورت کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ 27 سالہ نوجوان کسی بچے کی طرح سے خوف کھا رہا تھا۔ ڈاکٹر فاران کہنے لگی، دیکھیں اس وجوہات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آپ کو کس چیز سے خوف آتا ہے؟ ایک لڑکی کا آپ کے قریب آنا یا اس کا چھونا؟ وہ ایک ماہر نفسیات کی طرح اس سے سوال کرنے لگی۔ ایک کمرے میں لڑکی کا اکیلا ہونا میرے دل کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے تو اپنی سیکٹری کے طور پر بھی ایک میل کو رکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ شادی کی رات اگر میری بیوی یوں بدحواس مجھے دیکھے گی تو وہ تو مجھے نامرد سمجھے گی، لیکن مجھے گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے بھی مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ مجھے پانی پینا ہے۔ میرا حلق خشک ہو رہا ہے۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کو ہو کیا رہا ہے۔ اس کے جو منہ میں آ رہا تھا وہ بولے جا رہا تھا، اور ڈاکٹر فاران بڑی خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ پھر روم فریج کے پاس چلی گئی، وہاں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی ڈالا اور گلاس اذلان کی طرف بڑھا دیا، مگر اس نے فاران کے ہاتھ سے گلاس نہیں پکڑا تھا۔ کہنے لگا، ٹیبل پر رکھ دے، میں خود ہی لے لوں گا۔ فاران نے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ اذلان نے ایک گھونٹ میں پانی پی لیا اور گلاس دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر کہنے لگا، مجھے کوئی میڈیسن دے دیں جسے کھانے سے میرا اعتماد بحال ہو جائے۔ مجھے عورت سے ڈر نہ لگے، بلکہ عورت اچھی لگے۔ مجھے اسے چھونے کی خواہش ہو۔ میں تنہائی میں سوچتا ہوں کہ مجھے تو لڑکی اچھی لگنی چاہیے، مجھے اسے قربت کی خواہش بھی ہوتی ہے، مگر جب حقیقت میں کوئی لڑکی میرے پاس بھی بیٹھ جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ ڈاکٹر فاران کہنے لگے کہ آپ کے والدین آپ کی اس کیفیت کو جانتے ہیں؟ اذلان کہنے لگا، نہیں، میں نے کسی پر ظاہر نہیں کیا،
दोस्तों पर भी जाहिर नहीं किया, वरना वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं सबके सामने तमाशा नहीं बनना चाहता। प्लीज़ आप कुछ करें या मेरी शादी रुकवा दें, या फिर मुझे कुछ ऐसा दे दें कि मैं शादी की रात बीवी को मुतमईन कर सकूं, उसके करीब जा सकूं, वरना वो पता नहीं क्या समझेगी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर फारान कहने लगे, आपकी बीमारी का इलाज मेडिसिन नहीं बल्कि आपकी बीवी ही आपका इलाज कर सकती है। आप उसे मेरे पास ले आएं, मैं उसे समझा दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर अजलान बुरी तरह घबराया था। कहने लगा, नहीं, वो ये सुनकर मुझे बदनाम कर देगी। मैं नॉर्मल मर्द नहीं हूँ, आप नहीं जानती। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। फारान कहने लगी, अगर वो आपकी मंगेतर है तो उसे समझना चाहिए। लेकिन अजलान ने मना कर दिया। फारान कहने लगी, फिर आप उस लड़की से शादी से इनकार कर दें, क्योंकि आपकी बीमारी का इलाज कुछ तवील है। मेरे पास ऐसी कोई जादुई गोली तो नहीं है जो आप खाएंगे और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। यकीनन आपके माजी में ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आप एक अनजाने से खौफ में मुब्तला हैं। ये मैं नहीं जानती, लेकिन आपको उस खौफ से निकालना चंद दिनों की बात नहीं है, बल्कि 1-2 साल लग सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि 1 महीने बाद आपकी शादी तय है। फिर आप ना तो अपने वालिदैन को इस बीमारी के बारे में बताना चाहते हैं और ना ही अपनी मंगेतर को। आप मुझे बताएं, मैं आपका इलाज कैसे कर सकती हूँ? आपका इलाज एक बीवी ही कर सकती है जो हर पल आपके साथ हो, लेकिन आपके करीब भी ना आए। अजलान कहने लगा, आप किस चीज़ की डॉक्टर हैं? आपके पास मेरी बीमारी का इलाज नहीं है। आपके पास आने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ? आपने तो मेरा वक्त ज़ाया कर दिया। अगर यहाँ पर कोई सीनियर डॉक्टर है तो मुझे उसका नाम बताएं। मैं तो आपको देखकर ही समझ गया था कि इतनी कम उम्र डॉक्टर का तजुर्बा ना होने के बराबर होगा। आप मेरा इलाज नहीं कर सकती। ये सुनकर फारान को गुस्सा भी आया था, लेकिन जब्त कर गई। कहने लगी, ऐसा करें, मुझसे शादी कर लें, फिर आपको मेरा तजुर्बेकार होने का पता चल जाएगा। ये सुनकर अजलान लाशारी को गुस्सा आया था। कहने लगा, इसीलिए मुझे औरतों से डर लगता है। आपने मुझे 10 मिनट देखा और आपको मुझ पर नीयत खराब हो गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये कहकर वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। फारान तो उसे हैरत से देखती रह गई। ये बात उसने इसलिए कही थी क्योंकि वो उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। ना वालिदैन को एतमाद में लेने के लिए तैयार था और ना ही मंगेतर को समझता था कि हर चीज़ का इलाज मेडिसिन है। हालांकि उसका इलाज मेडिसिन नहीं था। अजलान वापस घर आ गया। अब वो बेहद परेशान था। शादी की तैयारी ज़ोरों शोर से हो रही थी और शादी की पहली रात का सोचकर ही उसकी जान निकली जा रही थी। एक लड़की के साथ बंद कमरे में और फिर उस लड़की के साथ एक बिस्तर पर एक जान होकर रात गुजारना उसे बदहवास कर रहा था। मर्दों को शादी के इन दिनों इसलिए नींद नहीं आती होगी कि कब वो हसीन रात आएगी जब वो अपनी बीवी की कुर्बत को एंजॉय करेंगे, लेकिन अजलान को वही लम्हात का खौफ सोने ही नहीं दे रहा था। पिछले 6 माह से वो शादी को पोस्टपोन कर रहा था, मगर अब उसके वालिदैन ने उसकी एक नहीं सुनी। कई बार उसकी मंगेतर अरूबा की कॉल भी आई। वो अजलान से बात करना चाहती थी, मगर उसने कभी बात नहीं की, फ़ोन बंद कर देता था। पता नहीं कैसे वो किसी औरत की कुर्बत को बर्दाश्त करेगा। वो तो शायद अपनी बीवी का हाथ भी ना पकड़ सके, और वो क्या सोचेगी। वो बेड पर बैठा अपना सर दोनों हाथों में लिए बेहद परेशान था। डॉक्टर फारान के पास जाने का भी उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अजलान सोच चुका था कि अपने वालिद से बात करेगा। जैसे ही डिनर पर वो खाने के लिए बैठा तो उसकी वालदा नसीमा बेगम कहने लगी, भाई, मैं तो तकरीबन सारी तैयारी कर चुकी हूँ। ऐसा करें एहसान साहब, अब आप ख़ानदान के लोगों को भी कार्ड बंटवा दें ताकि घर में कुछ रौनक लगे। हमारे अकलौते बेटे की शादी है। ये सुनकर अजलान का चम्मच हाथ में रुका था। माथे पर बल डाले वही घबराहट, वही बेचैनी उस पर सवार हुई थी। कहने लगा, बाबा, क्या ये शादी फिर से पोस्टपोन नहीं हो सकती? ये सुनकर एहसान साहब के माथे पर गुस्से से बल पड़े थे। कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा? सारी तैयारी हो गई है, सब लोगों को पता चल गया है कि तुम्हारी शादी है। अब क्या मसला है तुम्हारे साथ? तालीम तुम्हारी मुकम्मल हो चुकी है, बिजनेस तुमने स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी स्टैब्लिश भी हो चुके हो, तो शादी हो जानी चाहिए। अब तुम्हारी उम्र भी इतनी कम तो नहीं है। अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? वो कहने लगा, मैं शादी नहीं कर सकता। बड़ी हिम्मत करके उसने ये कहा था और फिर से कपकपाने लगा था। एहसान साहब कहने लगे, मैं पिछले 6 महीने से तुम्हें नोट कर रहा हूँ। जब से तुम्हारी मंगनी हुई है तुमने एक बार भी उरूबा से मिलने की कोशिश नहीं की, उससे फ़ोन पर बात तक नहीं की और मुसलसल शादी से इनकार कर रहे हो।
इस बात का मैं क्या मतलब समझूं? क्या तुम किसी और लड़की में दिलचस्पी रखते हो? अजलान क्या बताता कि उसके साथ क्या मसला है। बहरहाल उसे यही लगा कि शायद यही बहाना उसके लिए ठीक रहेगा ताकि शादी रुक जाए। वो कहने लगा, हाँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मैं उरूबा से शादी नहीं कर सकता। यह सुनना था कि दोनों मियाँ बीवी ही आग बबूला हो गए थे। कहने लगे, अगर ऐसा कुछ था तो तुमने बताया क्यों नहीं? वो कहने लगा, इसलिए कि वो लड़की ज्यादा अमीर नहीं है, आप इनकार कर देते। अजलान को नहीं पता था कि वो क्या कह रहा है। एहसान साहब कहने लगा, ओ शट अप, देखो वो जो कोई भी लड़की है तुम उससे शादी से इनकार कर दो, क्योंकि हम अब तुम्हारी शादी का सारा इंतजाम कर चुके हैं। ये शादी तो हर सूरत होकर रहेगी। एहसान साहब ने हतमी फैसला सुनाया था। ये शादी तो हर सूरत होकर रहेगी। एहसान साहब ने हतमी फैसला सुनाया था। अजलान कहने लगा, मैं उस लड़की से निकाह कर चुका हूँ। ये भी एक झूठ था जो उसने उस शादी से बचने के लिए बोला था। वो शादी करना ही नहीं चाहता था। अपनी बीवी के सामने अपनी पोल खोलते हुए नहीं देख सकता था। लोग उसे अजीब नज़रों से देखते, उसके बारे में न जाने क्या क्या बातें करते, और वो अपनी मर्दानगी का भरम रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी उसे नामर्द समझे। वो नामर्द था भी नहीं, वो एक मुकम्मल इंसान था। लेकिन पता नहीं ये बीमारी उसे कब और कहाँ से लगी थी। बचपन से ही उसे यही खौफ रहता था, अगर उसके कमरे में कोई औरत मुलाजमा आती तो वो बुरी तरह घबरा कर कमरे से बाहर निकल जाता। स्कूल कॉलेज में वो बॉयज़ के साथ ही पढ़ा था। यूनिवर्सिटी में जब लड़कियों के साथ उसे बैठना पड़ता तो वो बुरी तरह घबराता था। कभी कोई लड़की उससे नोट्स मांग लेती या गलती से उसका हाथ छू लेती तो वो यूं रिएक्ट करता जैसे उसे करंट लगा हो। वो दूर भागता था। कई लड़कियां उसकी सहरंगेज शख्सियत देखकर उससे दोस्ती की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन उसने कभी किसी से दोस्ती नहीं की थी। अपने चेहरे पर एक खौल सा चढ़ा रखा था, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। लड़कियां समझती थी शायद ये बहुत मगरूर है, हालांकि वो मगरूर नहीं था, वो खौफज़दा था। लेकिन कब तक अपने ऊपर ये खौल चढ़ा सकता था? एहसान साहब तो गुस्से के मारे खड़े हो गए। अजलान के पास आ गए और कहने लगे, क्या बकवास कर रहे हो तुम कैसे बिना मेरी इजाज़त के निकाह कर सकते हो? नसीम बेगम के तो आंसू बहने लगे। वो कहने लगा, मैं कर चुका हूँ। ये सुनकर एहसान साहब कहने लगे, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इतनी हिम्मत नहीं है तुम में कि तुम इतना बड़ा कदम उठाओ। वो कहने लगा, डैड, मैं निकाह कर चुका हूँ और मेरी बीवी एक साइकोलॉजिस्ट है। वो बेदहानी में बोल गया था। कहने लगा, उसका नाम डॉक्टर फारान है, मैं आपको उससे मिलवा भी दूंगा। ये सुनकर एहसान साहब गुस्से से बेकाबू हो गए थे। कहने लगे, मैं सारी बिरादरी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि तुमने मुझे बताए बगैर इतना बड़ा कदम उठा ही लिया था, तो पहले क्यों नहीं बताया? तुम जानते हो कि सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, 1 महीने बाद तुम्हारी शादी है। वो कहने लगा, मुझे डर लगता था कहीं आप इनकार ना कर दें, इसीलिए मैंने बस चंद दिन पहले ही निकाह किया है। मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। वो समझा था कि बात टल जाएगी। कुछ देर तो एहसान साहब अपना सर पकड़े बैठे रहे, फिर कहने लगे, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर तो अजलान के होश उड़े थे। वो तो समझा था कि उसका बाप उस लड़की की शक्ल तक नहीं देखना चाहेगा और यही कहेगा कि अगर तुमने शादी की है तो इसको हमारे घर कभी मत लाना, हम तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो चुका था। अब अजलान परेशान होने लगा था। कहने लगा, नहीं, आप उसे बुरा भला कहेंगे। एहसान साहब कहने लगे, तुम मुझे उससे मिलवा रहे हो या फिर? वो कहने लगा, मैं आपको मिलवा दूंगा। अगले रोज़ उसी वक्त पर एक नफसियाती हॉस्पिटल पहुंचा जहां डॉक्टर फारान जॉब करती थी। वो उसी क्लिनिक में उसके रूम में पहुंच गया। इस वक्त वो एक मरीज़ा को देख रही थी। अचानक से अजलान को देखकर कहने लगी, देखें, आप अपनी बारी का इंतज़ार करें, मैं अभी अपनी पेशेंट से बात कर रही हूँ। लेकिन उसने न आओ देखा न ताओ, सीधा डॉक्टर फारान के पास आया, उसकी कलाई पकड़ी और उसे उठाकर अपने साथ बाहर ले गया। वो बार बार पूछती रह गई कि ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो नाजुक सी लड़की इस मजबूत आसाब के मर्द का मुकाबला तो नहीं कर सकती थी, लेकिन बेहद हैरान और परेशान हुई। अजलान से हॉस्पिटल से बाहर ले आया, अपनी गाड़ी का फ्रंट डोर खोला और कहने लगा, बैठो यहाँ पर। डॉक्टर फारान बेहद परेशान थे। कहने की, क्यों बैठूं मैं? ये आप कर क्या रहे हैं? कहने लगा, जल्दी बैठो, मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज़ जल्दी बैठो। वो बहुत उजलत दिखा रहा था। वो कहने की, देखें,
मैं यूं किसी की गाड़ी में नहीं बैठ सकती। आप अब क्या चाहते हैं? खुदा के लिए बैठ जाओ वरना मैं मर जाऊंगा, बड़ी बेबसी से अजलान ने कहा था। मजबूरन डॉक्टर को गाड़ी में बैठना पड़ा। बड़ी तेज रफ्तारी से अजलान गाड़ी चलाता हुआ सीधा कोर्ट पहुंचा था। कहने लगा, तुमने मुझसे चंद दिन पहले कहा था ना कि मैं तुमसे शादी कर लूं तो तुम मेरा इलाज कर सकती हो। ये बात सुनकर डॉक्टर फारान हैरान थी। उसने तो ऐसे ही ये बात कही थी, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि अजलान उसकी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। न अपने माँ बाप को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहा था, न मंगेतर को। इसीलिए डॉक्टर फारान ने बस यूं ही एक बात कह दी थी, बिना सोचे समझे कि शायद उसकी बात पर गौर करे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस बात का ये नतीजा भी निकल सकता है। डॉक्टर फारान कहने लगी, नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, प्लीज। तो कहने लगा, क्यों? अभी चंद रोज पहले तो तुमने कहा था कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो तुम मेरा इलाज कर सकती हो। देखो, मैं अपने वालिद से कह चुका हूं कि मैं तुमसे निकाह कर चुका हूं, इसीलिए इस लड़की से शादी नहीं कर सकता जिससे वो मेरी शादी 1 महीने बाद करना चाहते हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इस शादी को रुकवाने के लिए, इसीलिए मैंने ये झूठ बोल दिया। लेकिन मेरे वालिद अब तुमसे मिलना चाहते हैं, हो सकता है निकाहनामा भी मांग ले। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। देखो, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, तुम मेरी कंडीशन को जानती हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, लेकिन तुम मुझसे निकाह कर लो। मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, तुम मेरी कैफियत को जानती हो ना, समझती भी हो। एक डॉक्टर हूँ, प्लीज, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी जात से तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आई स्वेयर। इस वक्त बदहवासी की कैफियत में था, लेकिन डॉक्टर फारान ये नहीं समझ पा रही थी कि वो ये कैसे कर सकती है। ना उसके वालिदैन को इस बारे में कुछ पता था, और वो छुपकर शादी क्यों करे। वो कहने लगी, देखें, आपकी सिचुएशन काफ़ी अजीबो गरीब सी है, लेकिन मेरी अपनी फैमिली है, मेरे वालिदैन हैं, मैं उनके सामने अपना इमेज ख़राब नहीं कर सकती। मैं कैसे आपसे निकाह कर लूँ? मेरे वालिदैन मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो कहने लगा, मेरे वालिद तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगे, लेकिन प्लीज़ इस वक्त मेरी मदद करो। डॉक्टर तो बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन में पड़ चुकी थी। बहरहाल कोर्ट आ चुका था और वकील के सामने उसने बिना कुछ कहे अजलान से निकाह कर लिया, लेकिन अब तजब्जुब का शिकार हो चुकी थी। ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जो कदम उसने उठाया है उसके लिए बेहतर है कि नहीं। उसने क्यों एक मरीज की बात मान ली, वो जो सेटोफोबिया का मर्ज में मुब्तला है। बहरहाल अजलान उसे कहने लगा कि जो भी है, कल मैं तुम्हें ले आऊँगा, तो मेरे वालिदैन से मिल लेना। अभी भी बदहवासी में था, होश में नहीं था। डॉक्टर फारान कहने की, देखें, मैं पता नहीं क्यों आपसे निकाह कर बैठी हूँ, आपने पता नहीं अपने वालिदैन से क्यों मेरा जिक्र कर दिया। मैं अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। वो कहने लगा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ, लेकिन प्लीज़ कल एक बार मेरे वालिदैन से मिलकर आप कह दीजिएगा कि हमारा निकाह चंद रोज़ पहले हो चुका है, आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। वो मिन्नत समाजत पर उतर आया था। डॉक्टर फारान बेहद परेशान हुई थी, अपने घर वापस आ गई, लेकिन बेहद नर्वस थी। डॉक्टर होते हुए भी वो बेहद परेशान थी। अभी तक उसने अपने घर वालों से इस बात का जिक्र नहीं किया था। ये सोच रही थी कि शायद जल्दबाजी में वो कुछ गलत कर रही है, क्योंकि इस वक्त अजलान की हालत यही थी कि लगता था कि अगर उसने इनकार कर दिया तो वो कुछ कर बैठेगा, वो अपने साथ कुछ कर बैठेगा। और ऐसे मरीजों की जहनी हालत से फारान अच्छी तरह से वाकिफ थी। अगले रोज़ जैसे ही उसकी क्लिनिक का टाइम ख़त्म हुआ, अजलान बाहर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। कहने लगा, मेरे साथ चलो और मेरे वालिदैन से कह दो कि तुम मेरी बीवी हो और हमने चंद रोज़ पहले निकाह किया है, किसी तरह से मेरी शादी रुकवा दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये तो तुम अच्छे तरीके से जानती हो। वो बार बार उसे यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लगी, ठीक है, मैं तैयार हूँ। वो अजलान के साथ उसके घर चली गई, जहाँ एहसान साहब और नसीमा बेगम बड़े गुस्से में बैठे थे, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट और एक समझदार खूबसूरत लड़की को देखकर कुछ चुप से हुए थे। एहसान साहब कहने लगे, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो ये चोर रास्ता क्यों अपनाया? जवाब फारान ने दिया था। कहने लगी, इसलिए कि मैं आपकी हैसियत की नहीं, आप इनकार कर देते और अजलान को लगता था कि आप इनकार कर देंगे, वरना मैं इस चोर रास्ते के लिए तैयार नहीं थी। मैंने इसे बहुत बार समझाया कि तुम अपने वालिदैन से बात करो, लेकिन ये नहीं माना। ये सुनकर एहसान साहब ने बड़े गुस्से से अपने बेटे की तरफ देखा, फिर कहने लगे,
میں اپنے دوست کو انکار کر چکا اور اس کے سامنے جتنا شرمندہ ہو سکتا تھا ہو چکا۔ دیکھو لڑکی، خاندانی لوگ ہیں ہم، جو کام اس نے کر لیا اسے عزت کی چادر پہنانے میں ہی بہتری ہے۔ یقیناً تم نے بھی اپنے والدین سے یہ بات چھپائی ہوگی۔ یہ سن کر فاران نے اسبات میں سر ہلایا۔ احسان صاحب کہنے لگے میں رشتہ لے کر آؤں گا، اس لیے سب کچھ عزت سے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ فاران نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یوں ان دونوں کا رشتہ بھی طے ہوا اور 1 مہینے بعد رخصتی بھی ہو گئی۔ فاران دلہن کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ قسمت اسے یہ رنگ بھی دکھا سکتی تھی۔ ایک اجنبی جو کہ اس کا پیشنٹ بن کر آیا اس کو شوہر بن جائے گا۔ اذلان جب کمرے میں آیا تو بدحواسی کے عالم میں تھا۔ اس نے ایک نظر بھی فاران پر نہیں ڈالی۔ آتے اس نے روم فریج کھولا، پانی کی بوتل نکالی اور ٹھنڈا پانی منہ کو لگا کر پینا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری بوتل ختم کر چکا تھا اور یہ دیکھ کر فاران کچھ حیران ہوئی تھی۔ فاران اٹھ کر اذلان کے پاس آ گئی، لیکن جیسے ہی فاران نے اذلان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا وہ بدک کر پیچھے ہٹا تھا۔ کہنے لگا چھونا نہیں مجھ سے دور رہو، میرے قریب مت آنا، خدا کے لیے میرے قریب نہ آنا۔ فاران اس کی غیر ہوتی ہوئی حالت دیکھ کر کچھ پیچھے ہٹی۔ خدا کے لیے میرے قریب نہ آنا، کیونکہ اذلان کی رنگت ایک دم سفید پڑ چکی تھی، چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ اگر وہ اس کی ذرا بھی قریب آئی تو وہ شاید اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا۔ نفرت، مجھے لڑکیوں سے نفرت، ان کی قربت سے بھی نفرت۔ اگر تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ کچھ عجیب و غریب سی حرکتیں کر رہا تھا۔ پھل کی ٹوکری سے اس نے تیز دھار والا آلہ نکالا اور فاران کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی کیونکہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ کہنے لگی اذلان کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں تمہارے قریب نہیں آ رہی، پیچھے کرو اسے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ نوکیلی چیز اس کے ہاتھ سے پکڑ کر دور پھینکی تھی اور اب اذلان گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو صوفے پر بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ فاران کہنے لگی جسٹ ریلیکس۔ ایک نظر اذلان نے فاران کے چہرے پر ڈالی جو بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن پھر اس کے اندر کا خوف اس پر غالب آنے لگا۔ کہنے لگا چینج کرو، اپنا ہاتھ منہ دھو لو پلیز۔ وہ پورے کا پورا کانپ رہا تھا۔ فاران نے اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے، اپنا چہرہ بھی دھو لیا، وہ بالکل سادگی میں آ گئی۔ اذلان کہنے لگا تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ فاران کہنے لگی نہیں، آپ بیڈ پر لیٹ جائیں، میں ایڈجسٹ کر لوں گی صوفے پر۔ اذلان نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، بس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کافی خوش شکل جوان تھا، پہلی بار اس نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ چند لمحے تو وہ اسے دیکھتی ہی رہی، اس کے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کے انداز کو نوٹ کرتی رہی۔ وہ سب کے سامنے بالکل نارمل ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ سمجھدار کوئی ہے ہی نہیں۔ اپنے بزنس کی بات کو اپنے والد سے جب کر رہا ہوتا تو کافی سمجھدار اور تجربہ کار لگتا، اپنے کام میں کافی پروفیشنل تھا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں آتا اس کی حالت تو یکسر بدل جاتی تھی۔ کسی خوفزدہ بچے کی طرح وہ سہم جاتا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا، فاران اس کے بالکل قریب نہیں آئی تھی، لیکن اس سے بات چیت ضرور کرتی تھی۔ باتوں سے اسے لگا شاید ماضی میں اذلان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جس سے وہ اس مزاج کا ہو گیا، کیونکہ باقی ہر معاملے میں وہ سمجھداری سے کام لیتا تھا۔ فاران کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا، لیکن کمرے سے باہر کھانا مل کر کھاتے تھے، کبھی لانگ ڈرائیو پر چلے جاتے تھے، لیکن جیسے ہی کمرے میں آتا اس کی رنگت سفید پڑنے لگتی تھی۔ ایک بار فاران گہری نیند صوفے پر سو رہی تھی، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، باہر بہت طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی، بڑے زوروں سے بادل گرج رہے تھے۔ جب فاران اذلان کے چلانے کی آواز سن کر یکدم جاگی تھی۔ فاران کہاں ہو تم؟ اندھیرا کیوں ہو رہا ہے؟ خدا کے لیے روشنی کرو، میرے پاس آؤ، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اذلان کی آواز سن کر وہ اندھیرے میں ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بجلی چمکنے سے کمرے میں کچھ روشنی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹھ کے کراؤن سے لگا کانپ رہا تھا۔ فاران نے جیسے ہی بورڈ پر بٹن دبایا تاکہ کمرے میں روشنی ہو جائے تو شاید لائٹ نہیں تھی، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اذلان کہنے لگا ادھر میرے پاس آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ فوراً سے اذلان کے پاس چلی گئی، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگی لائٹ نہیں ہے اور تم ڈر رہے ہو؟ بارش سے ڈرتے نہیں ہیں؟ وہ شاید بہت زیادہ خوفزدہ تھا، اسی لیے اس کا ہاتھ کھینچ کر اس کو اپنے ساتھ بھیج چکا تھا، اپنے سینے سے لگا کر اس کی کمر پر خوف سے اپنے دونوں ہاتھ لپیٹ چکا تھا۔ پہلی بار فاران کے ہوش ہوئے تھے، اپنے اندر پہلی بار اس نے
किसी और का दिल भी धड़कते हुए सुना था, महसूस किया था। इस वक्त अजलान का दिल उसके पहलू में बड़ी जोरों से धड़क रहा था। एक करंट सा था जो फारान को लगा था, मगर अपना आप अजलान से छुड़वा नहीं पाई। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बारिश से डर लग रहा है, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, तुम पास होती हो तो डर कम लगता है। फारान कहने लगी, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। ये कहकर उसने अपना आप छुड़वाना चाहा था, लेकिन वो मजीद अपने साथ से भींच गया। अपने लब उसकी गर्दन पर रख चुका था, जैसे उसके अंदर पनाह तलाश कर रहा, उसके अंदर कहीं छुप जाना चाहता। लेकिन फारान फितरी जज्बे के तहत नर्वस हुई थी। अजलान प्लीज मुझे छोड़ो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। घबराते हुए फारान ने जैसे इल्तिजा की थी, मगर उसी वक्त जोरदार बादल के गरजने की आवाज आई और वो अपना पूरा चेहरा फारान के सीने में छुपा चुका था। हालांकि ये बात तय हो चुकी थी कि जब तक फारान उसका इलाज करेगी उस कागजी रिश्ते में अजलान के साथ जुड़ी रहेगी, लेकिन उसके बाद दोनों की राहें अलग हो जाएंगी। लेकिन अब अजलान का खौफ फारान की नींदें जरूर उड़ा चुका था। फारान का दिल एक अलग लय पर चलने लगा था। मुझे खुद में छुपा लो प्लीज, मुझे डर लग रहा। अजलान की बात पर कुछ तो फारान भी बेबस हुई थी। जो कुछ वो खौफ के मारे उसके साथ कर रहा था, शायद अजलान को होश नहीं थी, लेकिन वो होशो हवास में थी। कुछ कुछ वो भी खुद ही उसे चाहने लगी थी, वो अच्छा लगने लगा था, इसीलिए वो भी उसकी कमर पर हाथ रख चुकी थी, इसमें खोने लगी थी। अजलान अपने लब उसके होंठों पर रख चुका था, शायद वो भी खोने लगा था। एक फितरी सा रिश्ता था, दोनों ही बेखुद से होने लगे थे। इससे पहले कि फारान भी अजलान में मुकम्मल तौर पर खो जाती, एकदम कमरे की लाइट चली थी, जैसे दोनों को होश आया था। एकदम से अजलान ने उसे छोड़ा और फारान भी पीछे हटी थी। अब वो लंबे लंबे सांस ले रहा था, कुछ शर्मिंदा था, मगर फारान उसे ही देख रही थी। वो कहने लगा, सॉरी। अपने होठों को आस्तीन से साफ करते हुए वो खिफत से बोला, जहाँ फारान की लिपस्टिक के निशान पड़ चुके थे। सॉरी फॉर वॉट? तुम मेरे शौहर हो, मेरे करीब आ सकते हो, मेरी हर चीज़ पर तुम्हारा हक है। ये कहकर वो उठकर अपने सोफे पर चली गई। अजलान बेड की चादर अपनी मुट्ठियों में दबोच चुका था। आंखों के सामने पहली बार कुछ परछाइयाँ दिखाई देने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं अम्मी को बताऊंगा, मुझे छोड़ दो। क्यों मेरे कपड़े उतार रही हो? एक बच्चे की बाज़गश्त उसे सुनाई दी। एक दर्द की लहर अजलान के सर से उठी। जो छोड़ दो, मेरे करीब मत आओ। क्यों मेरे कपड़े उतार रही हो? दूर रहो मुझसे। एक दीवानगी थी जो अजलान पर छाने लगी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बार बार ये अल्फाज कह रहा था और अपने बटन अपने हाथों से खुद ही खोल रहा था। फिर खुद ही कहने लगा, मत खोलो मेरे बटन, छोड़ दो मुझे। फारान उससे कुछ फासले पर खड़ी उसे सब कुछ करता देख कर कहने लगी, अजलान होश में आए, शायद आप कोई ख्वाब देख रहे हैं, अपनी आंखें खोलें, कोई आपके बटन नहीं खोल रहा, आप ठीक हैं, अपने कमरे में हैं। वो ये कहते हुए उसके करीब आई थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आवाज़ ऊंची कर दी, चिल्लाते हुए कहने लगा कि छोड़ो छोड़ो मुझे, मत करो मेरे साथ ऐसे, प्लीज छोड़ो। अम्मी, अम्मी देखें इसकी तरफ, ये मेरी पैंट खींच रही है, अम्मी कहाँ हैं आप? वो चीख चीख कर ये सब कुछ कह रहा था। उसकी इस कदर बुलंद आवाज़ थी कि फारान का चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो गया था। अगर कमरे से बाहर कोई ये सब कुछ सुन लेता तो क्या कहता? शायद उसकी आवाज़ कमरे के बाहर तक भी गई थी, मगर कोई समझ नहीं पाया था कि आखिर अजलान कह क्या रहा है। वो फौरन उसके करीब आई, दोनों हाथ उसके कांधों पर रखे और कहने लगी, अजलान प्लीज़, अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल किया करें, प्लीज़ आंखें खोलो, देखें, शायद आप कोई ख्वाब देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आंखें खोले। वो जल्दी से साइड टेबल से एक दवा निकालने लगी कि तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हो चुकी थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो अजलान भी जैसे ख्वाब की दुनिया से बाहर निकल आया था। खुद को हाथ लगाकर देखने लगा, वो पसीने से शराबूर हो चुका था। फारान की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। शर्म के मारे उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। मरे मरे कदमों से चलती हुई दरवाजे के पास आई। दरवाज़ा खोला तो सामने अजलान की वालदा खड़ी थी। घबराए हुए अंदाज में एक नज़र अपनी बहू को देखा और फिर बेटे को कहने लगी कि क्या हुआ, ऐसे चीख क्यों रहे हो, सब खैरियत तो है ना? एक तो ये लाइट भी नहीं है, बारिश हो रही है और फिर पता नहीं ये सब कुछ। फारान तो समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले, उसका जिस्म भी कांप रहा था। जब अजलान ने अपनी माँ को देखा तो
ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں امی، یہ تو فاران کو ڈر لگ رہا تھا، باہر بادل چمک رہے ہیں نا، تو یہ ڈر گئی تھی اور اس نے مجھے بھی ڈرا دیا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ جا کر سو جائیں۔ نسیم بیگم تو گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی، اپنے بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور وہاں سے چلی گئی، مگر فاران تو دروازہ بند کر کے وہیں زمین پر ہی گر چکی تھی۔ دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا، آج تو اس کی عزت کا فالودہ ہونے والا تھا، مگر اسے اتنا تو سمجھ آ چکا تھا کہ ماضی میں کچھ تو ضرور ہوا ہے اذلان کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ وہ جس طرح کی باتیں کر رہا تھا وہ عام لوگ نہیں کرتے، مگر دھیرے دھیرے ہی وہ اسے ٹھیک کر سکتی تھی۔ سائڈ ٹیبل سے وہ اس کے لیے سکون کی دوا نکال رہی تھی، مگر تبھی اس نے اپنی الماری سے خاص قسم کی دوا نکالی، فوراً سے کھانے لگا، مگر جیسے ہی وہ دوا فاران نے دیکھی تو آگے بڑھ کر اس سے دوا لے چکی تھی۔ کہنے لگی یہ کیا کھا رہے ہیں آپ، چھوڑیں اسے، مجھے دکھائیں۔ اس کے قریب آنے پر ڈر کر پیچھے ہٹا۔ وہ کہنے لگی کہ اذلان پلیز، میں آپ کو کھا نہیں رہی، کیا میرے دانت کسی خوفناک درندے جیسے ہیں؟ دیکھیں، کیا میں آپ کو کاٹ سکتی ہوں؟ اپنے ہاتھ دیکھیں اور میرے ہاتھ دیکھیں، آپ سے 2 گنا چھوٹے ہاتھ ہیں میرے، بھلا میرے نازک سے ہاتھوں سے آپ کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ آپ تو مجھ سے کہیں زیادہ بہادر ہیں، کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہیں جو میں آپ پر حاوی ہو جاؤں گی۔ دیکھیں مجھ میں کتنی کمزور ہوں میں آپ کے سامنے۔ وہ بس کسی طرح اسے سمجھا کر یہ یقین دلانا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے سامنے کمزور ہے، اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اذلان لاشعوری طور پر اسی کو اس سے بازو سے پکڑ کر آئینے کے سامنے لے گیا، ایک نظر خود کو دیکھا، پھر اسے۔ وہ جو بمشکل اس کے کاندھے تک آ رہی تھی، دبلی پتلی نازک سی لڑکی، وہ شاید اسے دیکھ کر یہ ڈھارس ہو چکی تھی کہ یہ میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ دوائی اس کی طرف کر کے کہنے لگا اچھا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، پتہ ہے مجھے، میں تمہیں اپنا کچھ بگاڑنے بھی نہیں دوں گا، اور یہ دوائی تو میں بچپن سے کھاتا آ رہا ہوں، تمہیں نہیں پتا کیا؟ ڈاکٹر نے کہا تھا یہ دوائی میں نے تب تک کھانی ہے جب تک مجھے وہ سائے نظر آئیں گے، جب میں رات کو ڈر کر اٹھ جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا یہ دوائی نہیں چھوڑنی، مگر تمہاری وجہ سے میں نے یہ دوائی چھوڑی تو دیکھو میری کیا حالت ہو گئی۔ کہیں سچ مچ تم میرے پاس تو نہیں آئی تھی؟ وہ خود کو ہاتھ لگاتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا، جبکہ فاران اس کے ہاتھ سے فوراً وہ دوا جھپٹ چکی تھی۔ وہ کچھ ٹیبلٹس تھیں جن پر جو نام لکھا تھا پڑھ کر فاران چونک چکی تھی۔ اس نے وہ دوا اپنے پاس ہی رہنے دی اور اپنے پاس سے ایک سکون کی دوا اسے دی کہ چلو شاباش، یہ لے کر سو جا، اور اذلان کسی بچے کی طرح وہ دوا لے کر اپنے بستر پر لیٹ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر فوراً ہی فاران نے کچھ سوچا تھا، کیونکہ یہ دوا تو میموری لاس کرنے کے لیے تھی۔ سائنس نے بھی ابھی تک اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ کسی شخص کی مکمل طور پر یادداشت غائب کر سکے، مگر یہ ایسی دوا تھی جو دماغ میں ایسا رد و بدل کرتی تھی کہ کچھ برے خیالات اور حال ہی میں ہونے والے حادثے کی وجہ سے ہونے والا ڈپریشن اور خوف ختم کیا جا سکتا تھا، اور اس سے یہ بھی ممکن تھا کہ انسان کے ساتھ ماضی میں جو کچھ غلط ہوا ہے اس کو وہ بھول جائے، لیکن اگر اس دوا کا استعمال کم کر دیا جائے تو دوا لینے والا شخص پاگل بھی ہو سکتا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے فاران رہ چکی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں اذلان کے لیے محبت تو پنپنے ہی لگی تھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ یہ کاغذی رشتہ ہے، وہ اذلان کا علاج کر کے اس سے طلاق لے لے گی، مگر اب چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ اس کا نہ صرف ایک مریض تھا بلکہ شوہر بھی تھا، اس کا لباس تھا، اور اب ساری زندگی اسی کے ساتھ اس نے گزارنی تھی، اور وہ اپنے شوہر کو ٹھیک کر کے ہی رہے گی۔ وہ خود سے ہی یہ وعدہ کر چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اذلان کی آنکھ کمرے میں پھیلی ہوئی خوشبو سے کھلی۔ جیسے اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے نہا کر اپنے بالوں کو پھیلائے فاران تیار ہو رہی تھی۔ اسے اتنا تیار دیکھ کر اذلان ایک پل کو تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا، وہ تو بے حد حسین لگ رہی تھی۔ مسکرا کر اس نے اذلان کو دیکھا تو وہ آنکھیں نیچی کرتے ہوئے کہنے لگا، تم کیا اتنا تیار ہو کر اپنے کلینک جاؤ گی؟ تو وہ فوراً ہنس کر کہنے لگی، ارے کلینک کون جا رہا ہے، میں تو آج بس گھر میں رہنے والی ہوں، آپ کے ساتھ، آپ کی امی ابو کے ساتھ۔ بس آج میں چاہتی ہوں کہ ہم سب گھومنے پھرنے کے لیے جائیں اور خوب سارا انجوائے کریں۔ یہ سن کر اذلان بھی ہلکا سا مسکرایا تھا۔ فاران نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ وہ اپنی امی کے ساتھ ٹھیک رہتا ہے، اپنی ماں سے وہ نہیں ڈرتا۔ سب کو وہ خود ہی پکنک کے لیے تیار کر چکی تھی، اور پھر اسلام آباد کی خوبصورت پہاڑی وادیوں میں جا کر وہ چاروں گھومنے پھرنے لگے تھے۔ وہ جس طرح اس کے ماں باپ کے ساتھ رہ رہی تھی، ہنستی مسکرا رہی تھی، سب کو کھانا نکال کر دے رہی تھی، اسے دیکھ کر دھیرے دھیرے اذلان تھوڑا بہت اس کے ساتھ نارمل ہو ہی چکا تھا۔
جب احسان صاحب اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے دور پہاڑوں پر جمی برف دکھا رہے تھے، تبھی اذلان نے بھی اپنے باپ کو دیکھ کر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فاران کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، دل کی دھڑکنیں دھیمی پڑی تھی، جیسے وہ پہلی منزل پر قدم رکھ چکی تھی۔ یہی مارکا تو اسے سر کرنا تھا، مگر پھر بھی وہ اس سے بالکل بھی غیر محسوس انداز میں بات کیے جا رہی تھی، جیسے سب کچھ نارمل ہو۔ پھر مسکراتے ہوئے جب وہ ایک طرف جا کر بیٹھے تو وہ اسے کہنے لگی، آپ کب سے وہ دوا لے رہے ہیں جو رات کو آپ مجھے دکھا رہے تھے؟ وہ کچھ پل کے لیے تھوڑا سا سیریس ہوا، پھر کہنے لگا، یہی کوئی 10 سال کی عمر سے۔ کچھ خاص تو یاد نہیں، مگر ہاں 9-10 سال کا ہی تھا جب سے میں وہ دوا کھا رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ کچھ سوچنے لگی، پھر کہنے لگی، اچھا تو کون سے ڈاکٹر نے آپ کو یہ دوا دی تھی؟ اذلان ہنس کر کہنے لگا، کیوں تمہیں پتہ نہیں یہ دوا کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ یہ میرے ڈر کو کچھ دیر کے لیے بھگا دیتی ہے، اور مجھے جو وہ کالے سے سائے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، وہ بند ہو جاتے ہیں۔ تم سے پہلے میں اسی ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا، مگر پھر جب میں نے اس سے کہا تو اس نے میری یہ ڈوز بڑھا دی۔ کہنے لگا کہ تم صرف یہ دوا کھاتے رہو، تمہارا یہ ڈر ختم ہو جائے گا، اور یہ کہہ کر اس نے مجھے وہاں سے جانے کو کہہ دیا۔ مگر میں جتنی زیادہ دوا کھا رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے دماغ میں طوفان برپا ہو چکا ہے، اسی لیے پھر میں نے دوا لینا بہت کم کر دی تھی۔ 1 ہفتہ دوا چھوڑی تو دماغ میں پھر سے وہ کالے سائے بننے لگے۔ مجھے لگا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ پتہ نہیں یہ دوائیں کیسا نشہ ہوتی ہیں جو ایک بار لینا شروع کر دے منہ سے چھوٹتی ہی نہیں۔ اذلان نے گہری سانس خارج کر کے بولا تھا، اور اسی کے ساتھ ہی ڈاکٹر کا نام بھی بتا چکا تھا۔ فاران ڈاکٹر کا نام جان کر کچھ سوچ چکی تھی۔ یہ پکنک اس نے کامیاب رہی تھی۔ گھر جانے کے بعد اذلان بیڈ پر تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھ بیڈ پر جگہ خالی چھوڑی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید اس کے پاس آ کر بیٹھے گی، مگر وہ جان بوجھ کر خود اس سے دور رہ رہی تھی تاکہ وہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہوئے خود اس کی جانب آئے۔ کچھ دیر تو اذلان اسے دیکھتا رہا، مگر فاران اسے دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا؟ بیٹھے کیوں ہیں؟ سو جائیں، کافی رات ہو گئی ہے۔ اور پھر وہ خود بھی صوفے پر جا کر سو چکی تھی۔ اذلان اس سے کہنا چاہتا تھا کہ تم یہاں میرے پاس آؤ، میں اس رات کی طرح تمہارے ان لبوں کو چھونا چاہتا ہوں، مگر پھر کچھ بول ہی نہ پایا۔ وہ بھی بیڈ پر لیٹ کر سو چکا تھا۔ اگلی صبح جب وہ تیار ہو کر آفس کے لیے نکلا تو پیچھے سے بہانہ کر کے وہ بھی گھر سے نکل چکی تھی اور ڈاکٹر افتخار یاسر کے کلینک پر پہنچ چکی تھی۔ اپنے سامنے اپنی جونیئر سائیکالوجسٹ کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کیونکہ ڈاکٹر افتخار یاسر اپنے سامنے جونیئر سائیکالوجسٹ کو دیکھنا کچھ خاص پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر بھی جھوٹے منہ مسکراہٹ سجا کر وہ فاران سے بات کرنے لگا۔ فاران نے بغیر کچھ تمہید باندھے سیدھی بات کی۔ جب اذلان کے کیس کے بارے میں اس سے بات کی تو ڈاکٹر افتخار یاسر نے پہلا سوال یہ کیا کہ تم ایسی عجیب و غریب مریض کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ فاران کہنے لگی، اس لیے کیونکہ وہ میرے شوہر ہیں۔ ڈاکٹر افتخار نے تو یہ سن کر اپنے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر کہنے لگے، ناممکن، میں مان ہی نہیں سکتا کہ اذلان شادی کر سکتے ہیں۔ اس جیسا شخص تو اگر سانس لے رہا ہے وہی بہت بڑی غنیمت ہے۔ وہ تو عورتوں سے دور بھاگتا ہے، اسے عورتوں سے خوف آتا ہے، مطلب وہ تمہارے ساتھ شادی کیسے کر سکتا ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہو گیا ہے؟ مگر فاران ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، نہیں، ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہوا، ابھی تک ان کی بیماری ویسی کی ویسی ہی ہے، اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ جب فرسٹ ٹائم وہ آپ کے پاس آئے تھے تو ایسا کیا ہوا تھا؟ کیا بتایا تھا اذلان نے آپ کو؟ وہ یہ سب بول رہی تھی اور ڈاکٹر افتخار نے کچھ سوچتے ہوئے دراز میں سے پرانی فائلز نکالنا شروع کر دی۔ جب پہلی بار ان کے پاس آیا تھا عموماً وہ اپنے پاس مریضوں کی ساری ڈیٹیلز رکھا کرتے تھے۔ ان کے پاس اذلان کی بھی فائل موجود تھی جس میں شروع سے لے کر اب تک اس کی اس بیماری کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ سب کچھ پڑھنے کے بعد جب انہیں کچھ سال پہلے کی ساری باتیں یاد آنے لگیں تو فاران کو شروع سے لے کر آخر تک لفظ بہ لفظ ساری باتیں بتا چکے تھے۔ پہلی بار جب انہوں نے اذلان سے معلومات لی تو اسے خاص قسم کی دوا دے کر اس سے سارا سچ بلوایا۔ سب جان کر تو فاران یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ غصے اور غم کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تبھی وہ غصے سے ڈاکٹر افتخار کو بھی کہہ چکی تھی کہ آپ نے اسے ایسے زہر میں مبتلا کیوں کیا کہ اگر آج وہ اس دوا کو لینا چھوڑ دے تو وہ مر سکتا ہے، جبکہ پروفیشنل سائیکالوجسٹ ہونے کے ناطے آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ کو چاہیے کہ 2 مہینے لگ جاتے، 2 سال لگ جاتے یا پھر 20 سال، مگر دھیرے دھیرے اس ٹراما سے اذلان کو نکال لاتے، مگر آپ نے دوائیاں اذلان کو پکڑا دیں۔
وہ سچی خاصی سنا کر وہاں سے باہر نکل چکی تھی اور ڈاکٹر افتخار فوراً اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کہنے لگے، حیرت ہے، میٹھی چھری بن کر ساری سچائی بلوا لی اور اب مجھے ہی باتیں سنا کر جا رہی ہے۔ خیر، مجھے کہاں فرق پڑنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک اور فائل دیکھنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ وہ فوراً سے سیدھا گھر آئی تھی۔ جو الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے وہ کوئی عام بات نہیں تھی، مگر یہ سچ تھا یا پھر جھوٹ، وہ حقیقت اذلان کے منہ سے بھی سننا چاہتی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے اذلان بغیر شرٹ کے کھڑا تھا۔ ابھی شاید نہا کر آیا تھا اور الماری سے اپنے لیے دوسری شرٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ جیسے اس نے فاران کو اپنے سامنے دیکھا تو تھوڑا بہت گھبرایا اور اپنے آپ کو یوں چھپانے لگا جیسے وہ کوئی لڑکی ہو، لیکن فاران اس سے نظریں چرا چکی تھی اور پھر چپ چاپ بیڈ پر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی اور اذلان کہنے لگا، کون سی شرٹ پہنی ہے؟ میں آپ کو نکال دیتی ہوں۔ وہ جو اپنے آپ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا فوراً ہاتھ پیچھے کر گیا، کہنے لگا کہ تمہاری نیت مجھے دیکھ کر خراب تو نہیں ہوتی؟ اس کے سوال پر فاران ہنسی تھی، کہنے لگی، کیوں؟ آپ کوئی لڑکی ہیں اور میں آپ کو کوئی لوفر لفنگا گنڈا نظر آ رہی ہوں جو آپ جیسے چکنے سے لڑکے کو دیکھ کر میری نیت خراب ہو جائے گی؟ وہ جس انداز میں ہنسی تھی، اذلان جلدی سے ایک شرٹ لے کر فوراً پہن چکا تھا اور اب دھیرے دھیرے اپنے بٹن بند کر رہا تھا۔ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، پھر بھی تمہیں مجھے دیکھ کر کیا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا؟ اسے ایک نظر دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ محسوس تو ہوتا ہے، آخر کو میرے شوہر ہیں لیکن آپ تو بس مجھے شک کی نظروں سے ہی دیکھتے رہتے ہیں، جیسے پتہ نہیں میں آپ کو کھا جاؤں گی۔ حالانکہ اتنا تو لڑکیاں ڈرتی ہیں۔ کیا میں آپ کو سچ میں ایسی لگتی ہوں جو آپ کے ساتھ کچھ غلط کروں گی؟ دیکھیے مجھے۔ وہ اپنی آنکھیں پٹ پٹا کر یہ سب کچھ بولی تو اذلان مسکرا اٹھا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہ اس کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ کپ کپاتے ہوئے اس کے کاندھے پر رکھ کر کہنے لگا، مجھے پتہ نہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے یا جھوٹ، یا پھر شاید میری دوائیوں کا اثر ہے کہ جب سے تم میری لائف میں آئی ہو میرا ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں بالکل اب تمہارے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں۔ مجھے اب تم سے وہ والی گھبراہٹ اور ڈر محسوس نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں میں تمہارے قریب آنے سے ڈرتا ہوں۔ تم میری سچویشن سمجھ رہی ہو نا؟ فاران نے بھی اپنا ہاتھ اذلان کے چہرے کی طرف بڑھایا، لیکن پھر ہوا میں ہی معلق کر کے کہنے لگی کہ میں آپ کو چھو لوں؟ آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ اذلان اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گال پر رکھ چکا تھا اور وہ بڑے پیار سے اس کی بڑی ہوئی داڑھی پر اپنا ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، فکر مت کیجیے، میں بہت جلد آپ کو اس سچویشن سے نکال دوں گی، لیکن مجھے اس جڑ تک پہنچنا ہے جس وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی۔ کیا آپ مجھے بالکل اپنا ایک دوست سمجھ کر بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کب سے عورت سے خوف آنا شروع ہوا؟ اذلان ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا، میں بہت کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں صرف اس ڈر کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فاران خاموش ہو چکی تھی، تبھی نسیمہ بیگم نے باہر سے آواز دی تھی تو وہ اسے وہیں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ ڈاکٹر افتخار صاحب نے جو بات اسے بتائی تھی وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اذلان کی عمر صرف 9-10 سال کی تھی جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ احسان صاحب تو اپنی میٹنگ میں مصروف ہی ہوتے تھے، مگر وہیں نسیمہ بیگم بھی سوشل ورکر تھی۔ ان کی اپنی ایک ٹرسٹ فاؤنڈیشن تھی جسے وہ چلا رہی تھی۔ بہت سے لوگوں کی مدد کرنا، پھر اجتماعی بچیوں کی شادیاں کروانا، اس طرح کے کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر اپنے شوہر کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ جہاں وہ دوسروں کی بھلائی کر رہی تھی وہیں وہ اپنے بچے پر دھیان دینا بالکل کم کر چکی تھی۔ گھر میں انہوں نے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی جس کا نام شبانہ تھا۔ شبانہ صرف 18 سال کی تھی، تب سے ہی وہ اس گھر میں کام کاج کے لیے آتی تھی۔ شبانہ اکثر اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا کرتی تھی کہ میری عمر صرف 14 سال تھی جب میرے گھر والوں نے میری شادی کروا دی۔ میرا شوہر نہ دن کو چین لینے دیتا نہ ہی رات کو، ہر وقت میرے ساتھ بس ایک ہی کام کرتا رہتا۔ پھر جب میں ماں بنی تو کچی عمر کی تھی، اس لیے میرے بچے میرے پیٹ میں ہی مر جایا کرتے تھے، جس پر مجھے میرا شوہر بہت مارتا تھا۔ ایک دن اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا، اور میں بیچاری در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے رہ گئی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی تھی۔ نسیمہ بیگم نے اس کی کہانی سنی تو وہ بھی اپنا نرم دل رکھتے ہوئے اسے اپنے گھر میں ملازمہ رکھ چکی تھی اور اذلان کی ساری ذمہ داری شبانہ کو دے دی تھی کہ تم اسے سنبھالو گی اور ہمارے گھر کے کام کاج بھی دیکھو گی۔ یوں وہ ان کے گھر کی خاندانی ملازمہ ہو چکی تھی۔ نسیمہ بیگم صبح صبح اپنے بیٹے کو صرف ماتھے پر ایک بوسہ دے کر جایا کرتی تھی اور رات گئے تک اکثر تب ان کی واپسی ہوتی جب اذلان سو چکا ہوتا تھا۔ کمرے میں آ کر ایک نظر اسے دیکھتی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اور گڈ نائٹ بول کر کمرے میں چلی جایا کرتی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے بچے کو ہر آسائش دے کر انہوں نے بہت بڑا احسان کر دیا
اور بچے کے لیے آسائشیں کافی ہی ہوتی ہیں، مگر اذلان جس عمر میں تھا اسے ماں باپ دونوں کی محبت کی ضرورت تھی۔ ایسے میں صرف وہ ملازمہ ہی تھی جو اس کے پاس موجود تھی۔ ایک شام جب شدید گرمی میں شبانہ سارے کام نمٹانے کے بعد نہا کر اذلان کے کمرے میں آئی تو وہ نکر شرٹ پہن کر بیڈ پر سو رہا تھا۔ کمرے میں AC لگا ہوا تھا، اس سے اسے بھی سکون آنے لگا تھا۔ بیڈ کی ایک طرف تو اذلان سویا ہوا تھا مگر باقی بیڈ خالی تھا۔ شبانہ اپنے بالوں کو پونچھتی وہیں بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ابھی اس کی آنکھ لگے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب اذلان نے اس طرف چہرہ کیا اور اپنی ٹانگ اور ہاتھ شبانہ پر رکھ دیا۔ شبانہ کو تو کرنٹ سا لگا تھا، وہ آنکھ کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ یہی وہ وقت تھا جب شبانہ کے دل میں شیطان نے پہلا وار کیا تھا۔ شوہر کے ساتھ بتائے ہوئے لمحات اسے یاد آنے لگے۔ پچھلے 1-1.5 سال سے وہ شوہر کے بغیر رہ رہی تھی۔ ایسے میں دلی جذبات بار بار ٹھاٹھے مارتے دریا کی طرح اٹھتے تھے، مگر وہ کس طرح خود کو قابو کر لیتی تھی۔ مگر آج جب اس نے اذلان کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو بھلے ہی وہ بچہ تھا مگر اس کے جذبات بھی بے قابو ہونے لگے تھے۔ اس نے اذلان کو خود سے دور نہیں کیا بلکہ اذلان کو اپنے مزید قریب کر لیا اور اس سے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگی۔ اذلان نے جب اپنے وجود پر کسی کا پھرتا ہوا ہاتھ محسوس کیا تو فوراً اس کی آنکھ کھل چکی تھی، مگر جب اس نے شبانہ کو یوں اپنے پاس دیکھا تو گھبرا گیا۔ کہنے لگا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اٹھو میرے بیڈ سے۔ مگر وہ فوراً مزید اس کے قریب آ گئی۔ اذلان ڈر چکا تھا، کہنے لگا کہ کیا کر رہی ہو؟ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، کیوں مجھ سے ایسی گندی حرکتیں کر رہی ہو؟ مگر شبانہ کہنے لگی بالکل چپ رہو، اتنا تو کر ہی سکتے ہو، کچھ غلط نہیں ہو رہا تمہارے ساتھ، ارے مرد ہو، مجھ سے سکون لو۔ وہ بچہ تھا، ناسمجھ تھا، کچھ سمجھ نہ سکا، بس روتے ہوئے کہنے لگا میں اپنی امی کو بتاؤں گا تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتی ہو۔ شبانہ بھی ہنس پڑی تھی کہ اچھا بتا کر دیکھ لینا، دیکھتی ہوں تمہاری سنتی ہیں یا میری۔ اس کے بعد کئی بار اذلان نے اپنی امی کو بتانا چاہا مگر ہر بار ہی یہ کہتی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے، بھلا یہ تمہیں کیسے تنگ کر سکتی ہے؟ ارے یہ تو تمہارا خیال رکھتی ہے، تم نے ہی اسے تنگ کیا ہوگا، تمہاری شرارتوں سے واقف ہوں میں۔ وہ اسے کسی نہ کسی طرح خاموش کروا دیتی کہ شبانہ پر انہیں اندھا یقین تھا اور اپنے بچے کو جھوٹا سمجھتی تھی۔ کچھ لفظ بھی ایسے تھے کہ کھل کر اذلان اپنے ماں باپ کو بتا ہی نہیں پایا تھا۔ موقع پا کر وہ اسے غلط طریقے سے چھوتی رہتی اور اسے مجبور کرتی کہ مجھے یہاں چھوؤ، میرے ساتھ ایسے کرو، اور مجبوراً اذلان کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ اذلان 12 سال کا ہو چکا تھا جب ایک رات شدید بارش ہونے لگی۔ گھر کی بیک سائڈ میں موجود ایک کمرہ شبانہ کو رہنے کے لیے دیا گیا تھا، مگر جیسے ہی بارش ہوئی تو شبانہ کے جذبات بھی بھڑکنے لگے۔ وہ چلتی ہوئی سیدھا اذلان کے کمرے میں آئی جہاں پر وہ سو رہا تھا۔ وہ آ کر اس کے ساتھ کمبل میں لیٹ گئی اور پھر اس کے بعد اذلان اس کی باہوں میں تھا۔ اذلان اس سے پہلے کچھ کہتا وہ اسے جھڑک کر خاموش کروا چکی تھی اور پھر ساری رات اذلان کے ساتھ وہ خود کو تسکین پہنچاتی رہی۔ اذلان کی حالت یوں تھی جیسے ابھی اس کا سانس نکل جائے گا۔ جب اس نے اذلان کی حالت دیکھی تو گھبرا گئی۔ اذلان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر شبانہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اگلی صبح وہ بہانہ بنا کر گاؤں چلی گئی کہ میرے ابا کی وفات ہو گئی ہے اور مجھے گاؤں جانا ہے۔ نسیمہ بیگم نے بھی اسے کچھ پیسے دے کر روانہ کر دیا، مگر اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی واپس آئی ہی نہیں تھی۔ ان سب کا اثر اذلان کے ذہن پر ایسا پڑا کہ وہ عورت ساتھ سے ہی خوف کھانے لگا تھا۔ یہی سچائی دوائیوں کے زیر اثر میں آ کر اذلان نے ڈاکٹر افتخار کو بتائی تھی۔ حقیقت جاننے کے بعد دھیرے دھیرے بڑے پیار سے فاران نے اسے حقیقت سے روشناس کیا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر افتخار کی دی دوائیاں چھوڑی گئی اور فاران نے اپنی طرف سے ٹریٹمنٹ شروع کیا تو 1 ماہ کے اندر اندر ہی اذلان کو سب یاد آ چکا تھا۔ وہ جو اپنے خوابوں میں سائے دیکھا کرتا تھا وہ وہی نوکرانی تھی۔ اس نے خود فاران کو سب کچھ بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اتنے سالوں بعد مجھے سب کچھ ٹھیک سے یاد آ چکا ہے، اور اگلے ہی پل وہ فاران کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، جیسے وہ کوئی مرد نہ ہو بلکہ وہی 12 سال کا بچہ ہو۔ فاران کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ غصے سے کہنے لگی کہ کیڑے پڑے ہوں اس عورت کو، اور یقیناً اب تک پڑ بھی چکے ہوں گے۔ ایسے مرد اور عورتوں پر تو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہوتا ہے جو معصوم بچوں اور بچیوں کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ آج تک صرف مرد کو ہی نشانہ بنایا گیا کہ وہ معصوم بچیوں کے ساتھ غلط کرتے آئے ہیں، مگر کسی نے بھی ان عورتوں پر انگلی نہیں اٹھائی جو کتنے ہی کم سن لڑکوں کو زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں۔
ایک گہری سانس خارج کر کے فاران رہ چکی تھی۔ اس میں اگر سب سے زیادہ غلطی تھی تو وہ ماں باپ کی تھی، جو اپنے بچوں کو نوکرانیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کبھی گھر کا ڈرائیور یا چوکیدار معصوم بچیوں کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں تو کبھی انہیں ہراس کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسی نوکرانیاں اسکول ٹیچرز یا پھر معصوم لڑکے کم عمری میں امیر گھروں کی ملازمت کرتے ہوئے اپنے ساتھ ایسی زیادتیاں کروا رہے ہوتے ہیں۔ اذلان بھی انہی میں سے ایک تھا، جسے ٹھیک ہونے میں آج 15 سال لگ گئے تھے۔ دھیرے دھیرے اذلان کا ڈر ختم ہو چکا تھا، مگر فاران نے حقیقت اپنی ساس کو ضرور بتائی تھی۔ انہیں یہ ضرور بتایا تھا کہ جب آپ نے دوسروں کی فلاح کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے، تب گھر میں آپ کا اپنا بچہ اس قدر اذیتوں سے دوچار ہو رہا تھا، اور وہ آپ کو بتا بھی نہ سکا۔ یہ سن کر وہ بھی رونے لگی تھی، مگر اب تو وقت ہی گزر چکا تھا۔ اذلان اور فاران کے بیچ کے تعلقات بہتر ہونے لگے تھے۔ وہ ڈرنا چھوڑ چکا تھا۔ اس رات ایک بار پھر بارش برس رہی تھی، جب ساری اذیتوں کو دفن کر کے اذلان نے فاران کو اپنے قریب کیا تھا۔ اسے خود کہا تھا کہ یہاں میرے پاس بیڈ پر آؤ، آج کے بعد تم صوفے پر نہیں سو گی۔ اور پھر کبھی اس کی آنکھوں پر تو کبھی اس کے لبوں پر اپنے لب رکھنے لگا، تو کبھی اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ کمرے میں فاران کی ہلکی ہلکی سسکیاں گونج رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر اپنا سب کچھ وار چکے تھے۔ فاران نے اپنی کوششوں سے اپنے شوہر کو ٹھیک کر دیا تھا، اور بہرحال شادی کے 7 ماہ بعد ان کی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ نسیمہ بیگم تو اس نوکرانی کو سزا دینا چاہتی تھی جس نے اس کے بچے کی زندگی خراب کی تھی۔ 15 سالوں سے جانے وہ اپنے اندر کیسی جنگ سے لڑ رہا تھا۔ جس گاؤں میں وہ رہتی تھی اس کا پتہ کروایا گیا، جس کے بعد جو حقیقت سامنے آئی اس سے نسیمہ بیگم کا تو جسم ہی کانپ کر رہ گیا تھا۔ حقیقت یہ سامنے آئی تھی کہ وہ نوکرانی گاؤں آنے کے بعد یہاں کے چودھریوں کے ہاں کام کرنے لگی، اور اس نے وہی حرکت گاؤں کے چودھری کے بچوں کے ساتھ بھی کی تھی، جس کے بعد پورے گاؤں والوں نے اسے پتھر مارے تھے۔ لوگوں نے اسے گاؤں میں رکھنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اس عورت پر ایسی پھٹکار پڑی تھی کہ اب کبھی کچروں کے ڈھیر سے کھانا چن کر کھاتے ہوئے نظر آتی ہے، اور کبھی کسی سڑک کنارے بیٹھی بھیک مانگ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایسی پاگل ہو چکی ہے کہ گاؤں کے مردوں کے سامنے جا کر اپنے تن پر پہنے کپڑوں کو تار تار کرنا شروع کر دیتی ہے کہ میری عزت کے ساتھ کھیلو اور مجھے پیسے دو، میں نے کھانا کھانا ہے۔ اور گاؤں والے اسے دھتکار دیتے ہیں۔ نسیمہ بیگم تو اسے سزا دلوانا چاہتی تھی، مگر جس پر پہلے ہی قدرت قہر برسا رہی تھی وہ اسے کیا سزا دیتی۔